اختیار ہے کہ وہ چاہے رمضان شریف کا روزہ رکھ لے چاہے بعد میں قضا کر لے، معاف نہیں ہے۔ مگر اس کی بھی صورتیں ہیں کہ روزہ رکھ کر سفر شروع کیا یا سفر ہی میں روزہ اس کا شروع ہوا، اس کے الگ الگ احکام ہیں۔ اس کی تفصیلات فیضان رمضان میں موجود ہے۔ تو سفر میں اگر روزہ کسی نے نہ رکھا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، قضا کر لے بعد میں۔ لیکن اب چونکہ سفر بہت آسان ہو گیا ہے، ہوائی جہاز کے سفر والے کو بھی کیا تھکن لگے، فل اے سی ہوتا ہے ہوائی جہاز، تو اس میں تو اب یہ کہ جو رکھ سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے مسافر کے لیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اور اب تو اور بھی آسانی ہے، پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل سفر ہوتا تھا، واقعی روزہ بہت دشوار سفر میں ہوتا ہوگا۔ اب تاہم حکم وہی ہے کہ نہیں رکھے گا سفر میں تو گناہ گار نہیں ہوگا، جبکہ قضا کرنے کی نیت ہے اور قضا کرے، قضا اس پر فرض ہے، اس میں رعایت نہیں ہے، قضا بھی معاف ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے باپا جان رہنمائی فرما دیں، اگر اسلامی بہن نے روزہ رکھا ہو تو وہ گھر میں جس نے روزہ نہ رکھا ہو ان کو کھانا پکا کے دے سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر وہ روزہ نہ رکھنے والی ایسی مریضہ ہے کہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، یا وہ حائضہ ہے، نافسہ ہے، جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی رمضان شریف میں ان دنوں جتنے دنوں وہ اس عذر میں مبتلا ہے کہ ان کو شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ان کی قیادت میں، ایک تیمارداری میں، خدمت میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا دے سکتی ہے۔ اور جو مطلب روزہ نہیں رکھتی، شریعت نے اس کو معاف یعنی کہ رعایت نہیں دی، اس کو ہرگز کھانا نہ دے، اس کو پانی بھی نہ دے، اس کی مدد نہ کرے روزہ نہ رکھنے میں، تاکہ تنگ آ کر کہ مجھے کوئی کھانا نہیں دیتا، بھوکی رہنی پڑتی ہے، تو وہ اللہ کرے کہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حبیب اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، فرض نماز میں امام کے سلام پھیرتے ہی کئی لوگ پیچھے کی طرف جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات بقیہ نماز ادا کرنے والے نمازیوں کے سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں، بعض نادان لوگ ان کی دیکھا دیکھی گزرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ جماعت ختم ہو جائے تو اس وقت منتشر ہو جانا، یعنی وہ صفیں وغیرہ توڑ دینا، آگے پیچھے ہو جانا، یہ ایک افضل کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر ثواب کی نیت ہوگی ثواب بھی ملے گا، تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ جماعت ہو رہی ہے، ورنہ سلام پھیرنے کے بعد ساری سنتیں شروع کر دیں گے، صفیں بالکل درست ہے، اب اچانک جو آئے گا تو وہ سمجھے گا کہ جماعت جاری ہے، اس لیے وہ سلام پھیرنے کے بعد منتشر ہونا یہ اچھا ہے۔ اب یہ اچھا ہے، واجب نہیں ہے، اگر نہیں منتشر ہوں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اب اس کے لیے کسی اور کو تکلیف ہو کہ وہ منتشر ہونے کے لیے دوسروں کو دھکے مارنے پڑتے ہیں، دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، تب بھی ایسا نہ کرے۔ اور معاذ اللہ نمازی کے آگے سے گزرنا، توبہ توبہ، یہ تو گناہ ہے، اس پہ تو عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا
کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ اس گزرنے میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے وہ 100 سال تک اسی جگہ کھڑا رہنا گوارا کر لیتا، مگر گزرتا نہیں۔ وہ عذاب اتنا سخت ہے، وہ زمین میں دھسنا گوارا کر لیتا لیکن گزرتا نہیں۔ تو جو نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں وہ اپنے انجام پر غور کر لیں۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اگر قصدن ایسا کیا ہے، آپ بے اختیار گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ بعض اوقات مسائل پتہ نہیں ہوتے اور یہ گزر جاتے ہیں۔ جہالت یعنی نہ جاننا، یہ ہر صورت میں عذر نہیں ہوتا، مسائل سیکھنے چاہیے۔ اسی طرح نمازی کی طرف منہ بھی کر دیتے ہیں گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو گزروں، اب اس کے منہ کے سامنے اپنا منہ کر کے کھڑے ہیں، وہ پہلے سے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے عین سامنے اپنا چہرہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ کھڑا ہی رہنا ہے تو پیٹ کر کے کھڑا رہے اس کی طرف، پھر مڑ کر دیکھیں گے تو پھر مڑ کے دیکھیں گے تو پھر اگر وہ مڑا ہوا چہرہ اگر اس کے سامنے ہوتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے پہلے سے چہرہ کیا ہوا ہے اور اب اس کے سامنے کوئی نماز شروع کرتا ہے تو اب نماز شروع کرنے والے پر گناہ ہے، اس پر نہیں جو پہلے سے چہرہ کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ چہرہ پھرا بھی لے گا تب بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ کے ساتھ نماز شروع کر چکا، اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے۔ نماز کے احکام میں بھی یہ احکامات موجود، بہار شریعت میں مزید تفصیلات بھی موجود۔ یہاں غالباً سائل کی مراد یہ تھی کہ جیسے امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا نا تو بعض افراد یعنی بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے اور وہ تیزی سے پہلی دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے فوراً پیچھے کی طرف جاتے ہیں باہر نکلنے کے لیے۔ اب اس نکلنے میں بعض اوقات بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے نماز اگرچہ نہیں پڑھ رہے، اب وہ کبھی کسی کو لات لگ گئی، کسی کا چشمہ رکھا ہوا ہے تو چشمے پہ پاؤں پڑ گیا، اسی طرح کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پوری لائن جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تو ہے مجبوری، عذر ہے کہ جانا ہے، کوئی مجبوری ہے، لیکن بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی فوراً اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اشارات۔ اصل مراد سائل کی یہی معلوم ہو رہی ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، مین واقعی وہ گناہ ہے، اور اگر دوسرے نمازی کو لاتے مارتے ہوئے جاتے ہیں یہ بھی گناہ ہے۔ جو چشمہ پہنتے ہیں یہ چشمہ عموماً اپنا سامنے رکھتے ہیں، بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ چشمہ جیب میں رکھتے ہیں۔ اب چشمہ سامنے رکھنے والے کو جو بے احتیاطیاں یا جو بھی ماحول ہے، خود اس کا پاؤں بھی رہ سکتا ہے کسی وجہ سے۔ اچھا، اس کے آگے اگر صف خالی ہو گئی، کسی نمازی کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے جگہ چھوڑ دی، اب اسی کو آگے بڑھنا تھا کہ وہ چشمہ لے کر آگے بڑھے گا، کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اگر ایسی صورت میں اگر چشمے پہننے والوں کو جو چشمہ اتارتے ہیں ان کو اگر یہ مشورہ دے دیا جائے کہ چشمہ اتار کر زمین پر رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ، یہ انسب ہے۔ اب جیب کہاں ہوتی ہے؟ سائڈوں میں جیب، اب پینٹوں میں جیب ہوتی ہے، چپک جائے گا چشمہ اندر جا کے۔ یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، کہیں آگے پیچھے رکھیں، سامنے رکھنے سے ان کا اپنا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ جان بوجھ کر توڑا جب تو یقیناً تاوان ہے اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور ذرا اس کو خوش بھی کرنا ہوگا، آوان کے ساتھ بھی اس کی گھومے گی تو صحیح نا، اور اس کو تکلیف ہوئی اتنی دیر تک، وہ بیچارہ عینک سے محروم ہوا، وہ نماز کے اندر کسی کا کئی مسائل کا سامنا ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے نا، کسی کا چشمے پر پاؤں رہ گیا تو ایک تو وہ کرے کیا پھر؟ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے نا اسی کے چشمے پر کسی کا پاؤں رہ گیا، وہ کرے صبر اب وہ کرے صبر تو پائے اجر۔ تو ٹھیک، جھگڑا کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ دوسرا یہ کہ اس نے تو یہ کہنا ارے معذرت کر کے چپ چاپ وہ نکل جائے گا، وہ پکڑا پکڑی میں بھی کچھ ہی نہیں آئے گا۔ سوری،
सॉरी। और ये चश्मे के लिए ये इस तरह के आते हैं ना, ये अब वो बड़े बड़े खूबसूरत डिब्बे आते हैं ना, वो जेब में नहीं रहते, ये रह जाता है। ये रेगजीन वगैरह का होता है। इसमें रखने का तरीका भी अर्ज करूं जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा है कि इसके साथ ये कपड़ा होता है। कपड़ा नहीं है तो कोई वो लॉक वाली प्लास्टिक की थैली रख ले, क्योंकि ये बगैर इसके रखते हैं ना तो तजर्बा ये है कि ये इसकी दीवारों से रगड़ खा के पे स्क्रैच पड़ जाते हैं, निशानात पड़ जाते हैं। मैं भी सोचता था यार निशानात क्यों पड़ते हैं। अब ये के कपड़ा की तरकीब करता हूं मैं, यानी जहन बना मेरा कि इससे रगड़ खा खा के ये होता होगा ऐसा। आप लोगों को तजर्बा इसका नहीं है ना, स्क्रैच का या तजर्बा रखने का ही नहीं है। शायद हर चश्मे वाले को होगा। ये भी एक वजह समझ में आती है। तो इसको यूं तरकीब से रखे ना, ये भी हट जाती है असल। इसका बेहतर तरीका वही समझ में आता है, प्लास्टिक की जो थैली आती है वो लॉक वाली, या वैसे ही चलो सही तो वो डाल के पॉलीथीन की थैली फिर डालेंगे ना तो स्क्रैच आएगा तो पॉलीथीन की थैली पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। तो शायद वो थैली जिसको जो आसानी हो, ये नहीं ये लपेट कर डाले इसमें एहतियात से। अब वो मैं तो एहतियात से डालूंगा, दूसरे जो इस्लामी भाई हैं वो शायद तजर्बा नहीं होता ना, तो वो यूं यूं घुसर देते, फिर कपड़ा हट जाएगा। पापा अगर कोई अच्छा कवर ले लिया जाए ना तो इसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है इसके इनसाइड कि फिर कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा, क्योंकि ये अंदर भी रेक्सीन ही है। और अगर अंदर में कोई वेलवेट का कपड़ा हो या इस तरह की चीज हो ना तो ये शायद कपड़ा बांधने की भी हाजत ना पड़े। ये रेगजीन की जो निचली साइज होती है ना, जी। ये होती है खुरदरी, जी मैं ये डालती है स्क्रैच। आपको अंदर मखमली आपको यही आता हो मिलता है। और जो जिसका आप कवर कह रहे हैं ना वो वाकई मुश्किल है, लेकिन अगर मोटे कवर में जो बॉक्सेस बने होते जी। हैं, अगर बॉक्सेस में चश्मा हो ना तो बॉक्सेस इतने मजबूत आते हैं कि अगर उस पर खुदा ना कहता किसी का पाँव रह जाए तो वो चश्मा कम से कम वो बॉक्स टूटने से बचा सकता है, लेकिन उसका रखना जो है ना संभालना बहुत बड़ी आजमाइश है। संभाल नहीं सकता आदमी। फिर अगर हाथ में लिए फिरे तो कैसे होगा। जेब में है नहीं, अब जेब होती भी है, इतनी इतनी मुन्नी मुन्नी जेबें होती हैं। बेचारे बस वो फैशन ने मार दिया यार लोगों को। सामने तो जेब अब तकरीबन कुर्तों में सामने का जेब कुर्ते या शर्ट वगैरह सामने का जेब तो तकरीबन तस्वुर बहुत कम रह गया है। अब थोड़ा तस्वुर ये आया है कि महंगी कलमें सामने लगाने का जो रवाज आया ना, तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि वो जेब का तस्वुर मुझे समझ आती है आया कि महंगी कलम कहाँ रखेगा वो महंगी कलम। महंगा कलम जो है, महंगा कलम वो जज़ाकल्लाह। भी मतलब है ना कि पता नहीं अब नीयत क्या है। यहाँ भी एक कलाम है, लोगों को दिखाना है, फख्र तफाखुर है, तो फिर इस पर अलग है काम लगेंगे। महंगा कलम और महंगा चश्मा, 5, 7, 8 रुपए वाला कलम अच्छा ना यार, इसको दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, ये छुपाने वाला कलम है। कल भी अर्ज की थी शो ऑफ की आदत दूर हो जाए ना तो अच्छा है। अपने चीजों का दिखाना, इसमें इस्लामी बहनों को भी अगर आप ले लें, चंद मरतबा लिया है लेकिन माह रमज़ान में शायद देखने वालों की तादाद बढ़ जाती होगी कि ये जो महंगे महंगे पर्स लेकर जो घूमती है ना, इनको भी थोड़ा सा अगर आप जी समझा दें तो बेहतर होगा। बहुत महंगे महंगे पर्स लेकर घूमती हैं ये। तो पर्स पर वो हाथ मारता होगा कि जब ये पर्स इतना सोमना है तो अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, और बाजों का तो अंदर खाली भी होता होगा। तो महंगे पर्स भी क्यों लेके घूमे और सस्ते पर्स भी लेके घूमे क्यों? घूमने की जरूरत क्या है? औरत के लफ्जी माना है छुपाने की चीज, या अपने आप को भी छुपाए और जो कुछ उसके पास है पर्स वगैरह वो भी छुपाए, ले के यूं लटका के मेम साहब की तरफ घूमने की क्या जरूरत है? कुछ मालूमात यूँ मिली कि जिस तरह बूढ़ा आदमी वो चलता है ना तो लाठी का सहारा एक लेता है नफसियाती तौर पे, तो इस्लामी बहन को शायद पर्स में वो चलने में ना सहारा महसूस करती हैं बकौल उनके। हाँ तो ये आदत बनाइए, पर्स रखना मना नहीं है, लेकिन नुमाइश खूबसूरत होगा तो नुमाइश करने की बहुत गुदगुदी होगी।
یہ مطلب برقع جب شرعی اجازت سے نکلے تو شرعی پردہ ہو، شرعی پردے کے ساتھ نکلے، ذہن نصیب ڈھیلا ڈھالا مدنی برقع پہن کر نکلے تو اس کا پرس شریف جو ہے، یا پرس کو شریف بنا دے، وہ اندر رہے. اب شریف نہیں ہے تو باہر رہے گا، باہر رہے گا تو چور اچکے کی بھی نظر پڑے گی اور بہت کچھ. سہامنا خوبصورت پرس ہوگا تو غیر مرد بھی للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا کہ یہ خوبصورت پرس والی ہے، تو اندر جو بند ہے یہ ہو نہ ہو کوئی جوان عورت ہے. ورنہ اگر ڈھیلا ڈھالا برقع ہو نا تو اس میں یہ طے کرنا مشکل ہو جائے کہ اندر جوان ہے یا بڑھیا ہے. ہونا ایسا ہی برقع چاہیے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ اندر ہے کون. یہ پرس تعارف کروا دے گا، پرس کو بھی پردہ کروانا ہی سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، جاری رہے. مسجد برو تحریک. اسلامی بہنوں کو پردہ کرانے میں اب تک ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں بابا. اب آپ پرس کو بھی پردہ کرواؤ گے. کوئی تو اسلامی بہنوں کی غیرت مند یار جو بولے گی کہ یہ صحیح بولتا ہے. کتنی یہ بہت ہوگی جو بولتی ہے کہ بول لیتی ہو کہ صحیح ایسا بولتا ہے. مدنی برقع جو ہوتا ہے نا اس میں باہر رکھنے کا تصور نہیں ہے، وہ اندر ہی رہے گا. برقع ہے اوپر سے نا، جب پورا بدن ڈھک گیا تو پرس کیسے باہر نکلے گا؟ یہ تو پرس تو جو کندھے پہ رہے گا. فیشن کا برقع پہنے گی نا وہ پرس بھی باہر رکھے گی. مدنی برقعے میں بھی پرس کندھے پہ رہ سکتا ہے کیونکہ اوپر کا جو کور ہوتا ہے تو نیچے کا کوٹ تو الگ ہے نا. مگر وہ کور اتنا نیچے ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے اب اس کا پرس چھپ جائے گا. پرس کو چھپانے میں کچھ آسانی ہو سکے گی. نظر آتا ہے مدنی برقعوں میں. اب وہ اگر واقعی مدنی ہوگا برقع تو اس کا پرس شریف ہو جائے گا، پردہ نشین ہو جائے گا. برقعے کی لمبائی پھر کتنی ہو، لمبائی کتنی ہو؟ لمبائی ٹخنوں سے بھی نیچے ہو. مرد کے لیے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور استیبند اور یہ جو مسائل ہیں نا یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے ٹخنے سے اوپر پہننے کا تھوڑی گئی ہے، بلکہ آدھی پنڈلی تک تو عظیمت لکھا ہے حضرت نے. یہ عورت بھی آدھی پنڈلی تک پہن کے نکلے گی باہر. یہ تب اب عظیمت نہ کہا جائے، شاید علماء نہ کہے. ہاں رخصت، یہ دور ایسا ہے کہ اس پر رخصت پر عمل کرے کہ اس سے ٹخنے سے اوپر رہے. لیکن اب تو ٹخنے سے نیچے ہے نا، رخصت پر بھی کہاں عمل ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. شاید یہ خالی نماز میں فولڈ کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں نماز کے لیے مسئلہ. الٹا نماز کو مکروہ تحریمی میں کر لیتے ہیں. فولڈ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی میں ہو جاتی ہے. پاجامے کے نیچے سے پائچے فولڈ کرے یا اوپر سے اڑس لے، دونوں صورتوں میں نماز علماء فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ایسا کرنا نماز کے لیے. یہ کرتے ہیں اور پھر نیچے کھول دیتے ہیں. حالانکہ یہ ہر وقت اوپر رہنا چاہیے ٹخنے سے. اگر کوئی تکبر سے نیچے لٹکائے گا ٹخنے سے تب تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی اس صورت میں. ورنہ اگر نیچے ہے تو مکروہ تنزیہی ہوگی، اور اگر موڑے گا اس کو فولڈ کرے گا تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی. غالب عوام کی ایک تعداد ہے جو مطلب یہ فولڈ کرنے کا آرڈر کرتی ہے، فولڈ کر لو. مجھے تو یاد پڑتا ہے بعد بڑے بڈھے اعلان کرتے ہیں، ایسا یاد پڑتا ہے مسجد میں، سنا ہے میں نے خود سنا ہے، ایسے یاد پڑتا ہے. پائچے فولڈ کر لو، پائچے اوپر کر لو. بس بیچارے حالت بعض اوقات یہ کوالٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو سمجھا بھی نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد رحیل اتاری مرکز الاولیاء لاہور پاک مالکی کابینہ جامعۃ المدینہ رحمان سٹی سے. پیارے باپا جان آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ہر نیک و جائز کام یعنی سیدھی طرف سے شروع کیا جاتا ہے. تو میں ایک دن عالم دین کے پاس تھا تو انہوں نے نا دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی. تو میں نے ان کی خدمت میں سوال عرض کیا، میں کہا آپ نے دائیں ہاتھ میں گھڑی کیوں پہنی ہے؟ یہ تو من کے عورتیں پہنتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو علم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہننی جائز ہے کہ بائیں ہاتھ میں تو نیک اور جائز کام کے لیے دائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے
اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پہلے یہ بتا دیجیے عالم دین تھے یا مسجد کے امام صاحب تھے؟ بڑے عالم سے مراد سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ نام مت بولنا، نام نہیں، واقعی علم کے عالم دین تھے یا؟ اچھا، بہرحال سیدھے ہاتھ سے جب شروع کرنا افضل ہے، تو گھڑی پہننا اور چیز ہے نا، اس کا گھڑی پر اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیدھے ہاتھ سے پہننے کا شروع کرنا، کیونکہ الٹے ہاتھ میں سہولت دیکھی ہے، عادت۔ شروع کا لازم نہیں نا، وہ الفاظ ہے کہ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، یعنی ہر عظیم الشان کام کے اندر سیدھی جانب کو پسند کیا گیا ہے۔ تو اب بظاہر ان کی بات یوں سمجھ آتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ پہنی انہوں نے گھڑی کے، اس سے نماز کے اوقات وغیرہ کا خیال رکھیں گے، تو ایک اچھی نیت ہے تو اچھا کام ہوا، تو اس میں سیدھی جانب کو اختیار کرنا سمجھ آتا ہے۔ جزاک اللہ، میں نے سیدھے ہاتھ میں پہن لی ہے، مفتی صاحب نے رہنمائی فرما دی۔ اب وہ عادت پڑتے پڑے گی، عادت نہیں ہے سیدھے ہاتھ۔ جی آپ بھائی اب بولتے ہیں کہ عرف لیڈیز کا ہو گیا سیدھے ہاتھ سے، پھر اتار دوں کیا کروں؟ نہیں تو عورت کی مشابت تو نہیں کہیں گے اس کو۔ مشکل، اور دوسری بات یہ اصل میں اب تو عورت منہ رواج سے، ہی، عورت منہ سے کھاتی ہے تو ہم اب منہ سے کھانا تو ترک نہیں کر سکتے نا۔ رواج بھی اب ختم ہی ہوتا جا رہا ہے گھڑی کا۔ گھڑی اب تو موبائل میں آ گئی، موبائل میں ہے تقریباً اب، یعنی وہ گھڑیاں بھی جدا ہوتی ہیں لیڈیز کی، تو اور اس کی گھڑی تو الگ ہی ہوتی ہے۔ اس گھڑی، ہاں لیڈیز کے لیے جو مخصوص گھڑی مرد پہنے گا نا، پھر مشابت کا حکم آ سکتا ہے، لیکن سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں وہ پہنتی ہے۔ یہ مجھے آج پتا چلا کہ عورت سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنتی ہے۔ تو وہ خطیب صاحب جو ہے جن کا یہ فرما رہے ہیں عالم دین کا، کہ وہ ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ عورت سیدھے ہاتھ سے پہنتی ہے۔ عورتوں کے ہاتھ کون غور سے دیکھتا ہوگا یار، کہ پتا چل جائے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنتی ہے؟ میں نے تو آج تک نوٹ نہیں کیا، سچی بات یہ ہے۔ نہ اپنے گھر میں تو خواتین ہیں، تو میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں پہنتی۔ اب ماحول سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہم جب گھڑیاں، مطلب کیا ماحول میں آنے کے بعد ہم نے پھر الٹی ہاتھیں پہننی شروع کی تھی، لیکن ماحول سے پہلے ہم جب گھڑیاں پہنتے تو سیدھے ہاتھیں پہنتے تھے۔ اچھا، یہ کھانے پینے میں اور مطلب بعض کاموں میں اس میں ہاں تو آپ نے الٹے میں پہنی تو ہم نے الٹے میں پہن لی، آج آپ نے سیدھے میں پہن لی، ہم نے سیدھے میں پہن لی۔ آسانی ہوں، میں رکھتا بھی ہتھیلی کی طرف ہوں، دیکھنے میں آسانی۔ پڑھتے پڑھتے پڑ جائے گی عادت۔ یہ گھڑی پہننا سنت کس کی ہے؟ کس کی سنت ہے؟ کیا سرکار نے پہنی؟ صحابہ کرام نے پہنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جو سبز جھنڈے کا بولے نا کہ سبز جھنڈا کس کی سنت ہے، تو اپنے اس سے پوچھیں کہ گھڑی پہننا کس کی سنت ہے، تو گھڑی ثابت کر، ہم سبز جھنڈا ثابت کریں گے۔ یہ گھڑی اتار بھی دے ہوئے تو ہم جھنڈا نہیں چھوڑے۔ ہاں ہاں، یہ بولے گھڑی اتارتا ہوں سنت نہیں ہے، تو میں جھنڈا تو نہیں چھوڑوں گا، جھنڈا تو جائز ہے نا۔ تو بہرحال فی الحال میں نے سیدھے ہاتھ پہ لے لیا ہے۔ اب کوئی مزید قائل کرے گا الٹے ہاتھ سے، ہو سکتا ہے میں الٹے ہاتھ میں پھیل لوں۔ فی الحال تو یہ مفتی صاحب نے جو تو وضاحت کی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہر صاحب اکرام کام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی طرف سے کرتے تھے، یہ حدیث پاک ہے۔ ہر چیز کی صراحت نہیں ہے، بعض کی صراحت ہے، بعض کی جوتا شریف نالین پاک سیدھے طرف سے پہنتے تھے، صراحت ہے دو تین چیزوں کی شاید صراحت ہے۔ ترجلہ فی التناعلہ، یعنی کنگھی کرنا، جوتا پہننا، اس کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ اس کنگھی بھی سیدھی طرف سے شروع کرے، پہلے جوتے میں پہننا شروع کرے، اتارتے وقت الٹا۔ تو یہ گھڑی تو اتارنا بھی سیدھے ہاتھ سے ہی ہوگا، پہنیں گے سیدھے ہاتھ میں تو، اور پہننا اتارنا بھی الٹے ہی ہاتھ سے ہوگا، سیدھا ہاتھ استعمال نہیں ہوگا اس میں۔ پیارے باپا جان، میں شاہد حسین اتاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے داڑھی کی نیت کی ہے، الحمدللہ
माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। जब तक मुंडाई उसकी तौबा भी करनी होगी, ना की हो तो कर लीजिए। मेरा नाम जैनुद्दीन, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, मुझे एक दुआ बताइए ताकि मुझे सबक याद हो। ये बीमार आबिद नया रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया है। इसके शुरू में जैसे वो टाइटल पेज खोलते हैं, उस पर लिखा है दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जेल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अब आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ये दावत इस्लामी की हर किताब में लिखी होती है दुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अस्पताल में जाकर एक एक बेड पे दे आना चाहिए। क्लिनिक पे जहाँ वेटिंग रूम होता है वहां 2-4 रख देने चाहिए, लोग पढ़ेंगे, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर नहीं, मतलब ये तकसीम रसाइल का कोई शोबा संभाल लें। हाँ, मदनी माहौल के डॉक्टर जो होते हैं ना, ये रखते भी होंगे। नहीं, बांटने वाले डॉक्टर भी तो बांटने वाले बने ना। वैसे यूं पैसा बांटने में सरमायादार तबका तो मशहूर है कि बिजनेसमैन पैसे बहुत बांटते हैं या देते हैं। डॉक्टर्स की भी आमदनी कम नहीं होती। हो सकता है देते होंगे, मगर ये बास ताजिरों की तरह ऐलान से नहीं देते होंगे, बेचारे छुपा कर देते होंगे। अगर डॉक्टर भी मैदान में आ जाएं और कम से कम इस तरह के चीज़ों में ये करें ना कि ये क्लिनिक्स में रखवाएं, तो फवायद होंगे। ये अपना कोई बजट बना ले कि मैं माहाना इतना तकसीम रसाइल करूंगा, और उस बजट में जो इसका वारा है तो डॉक्टर कुछ रख ले अपने पास, जिस चीज मरीज को देना चाहे समझ में आए उसको दे दिया करे। यही रिसाला नहीं, बहुत सारे रिसाइल हैं, पम्फलेट होते हैं अपने, वो रख लेना चाहिए डॉक्टर को। खास मरीज हो तो VCD दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकातहू नहीं है, व बरकातहू। मेरा नाम फैज अब्बास है, मैं सील जिला मुल्तान से बात कर रहा हूँ, तारा कसी गाड़ी रोड। मेरा पापा जान से ये सवाल है कि मेरे माँ बाप दोनों दुनिया से जा चुके हैं। पापा जान कोई ऐसा मदनी पूरे फरमा दे कि जिससे मैं ऐसा काम करूं कि मेरे माँ और बाप उनको अल्लाह बारक तआला बख्श दे और जन्नत जगह अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मुआ को माँ बाप जो फौत शुदा है उनको उनकी औलाद के आमाल पेश किए जाते हैं। अगर वो अपनी औलाद की नेकियां देखते हैं तो उनका चेहरा बशाशत से खिल उठता है। अगर वो अपनी औलाद के गुनाह देखते हैं तो उनका मुंह पड़ जाता है, कि मतलब चेहरा जो है उतर जाता है। उन्हें ये अफसोस की अलामत। तो यूं औलाद को चाहिए कि गुनाह करके अपने माँ बाप को कब्र में रंजीदा ना करें, और अल्लाह भी नाराज होता है गुनाह से। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होते हैं तो उनको भी ज़ाहिर है अपनी उम्मत के अमाल बुरे देखकर सदमा होता है। एक तो सूरत ये अपने माँ बाप को राहत पहुंचाने की, उनकी मगफिरत की दुआ करते रहें, उनके लिए इसाले सवाब करते रहें, सवाब जारिया का कोई काम कर दें, इन पर कोई कर्जा है तो वो उतार लें। यहां तक कि अगर वो नाफरमान भी माँ बाप का था, हदीस पाक में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, किसी के माँ बाप दोनों या एक का इंतकाल हो गया और ये इनकी नाफरमानी करता था, अब इनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ वजल इसको नेकूकार लिख देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अपने माँ बाप दोनों या एक की कब्र पर
ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام انوار الحسن اتاری ہے۔ میں راولپنڈی سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ کراچی میں تشریف لایا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ نمک چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب ہم یہاں پہ وضو کرتے ہیں تو ہمیں پانی نمکین محسوس ہوتا ہے، تو آیا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ نمک تو ویسے ہے کہ حلق سے نیچے اگر اترتا محسوس ہوا ذائقہ اس کا، ایسا اگر نمک کس نے لگایا تب تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اصل میں وہ پانی کا ہمیشہ ذائقہ ہوتا ہی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ مسواک کرنا کیسا، تو جائز فرمایا، تو کہا کہ اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے، توم ہوتا ہے، تو فرمایا تو پانی میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے تو اس سے وضو میں حرج نہیں ہے۔ ارادتاً پانی نہ اتارے، پانی اگر ارادتاً اتارے گا تو روزہ ٹوٹے گا جبکہ روزہ یاد ہو۔ اس طرح جب روزہ یاد ہے، کلی کرتے ہوئے پانی اتر گیا، ویسے خود بخود اتر گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر روزہ یاد نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کہ وضو کر لیا، پانی نکال دیا منہ سے سارا، اب اگر کچھ نمکینی وغیرہ چلی گئی، جو پانی میں ٹیسٹ تھا وہ چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر ہے اور میں سرگودا کے علاقہ چھاوریاں سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ لا حول ولا قوت، بعض جگہوں پہ پڑھا ہے اتنا اور بعض جگہوں پہ پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث کے مطابق صحیح الفاظ کون سے ہیں، اور کثرت سے پڑھنا ہو تو کیا پڑھا جائے، اور اگر صرف لا حول ولا قوت پڑھ لے تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے یا پورا پڑھنا ضروری ہے؟ مہربانی فرما کے ذرا اس کا جواب ہمیں ذرا تفصیلاً قرآن و حدیث کی روشنی میں دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت، یہ لا حول شریف اور لا حول ولا قوت یہ مخفف کہلاتا، شارٹ فارم۔ قوہ عربی میں تو وہ تا پر رکیں گے تو لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ، یہ لا حول شریف جو پورا ہے اس کا مخفف ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آیا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے، تو یہ مختلف دعائیں ہیں۔ تو اب جس دعا میں لا حول ولا قوت الا باللہ تک آیا ہے تو اس دعا کو اتنا پڑھنا ہے، اور جس دعا میں العلی العظیم بھی ہے تو پھر یہ اس میں اتنا پڑھنا ہے۔ تو دونوں میں جو بھی پڑھے وہ صحیح ہے۔ بعض یعنی یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ لا حول ولا قوت کو پڑھنا ہی کفر بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی لا حول ولا قوت کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک الا باللہ نہیں بولیں گے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے، تو اتنا کہنے سے ہی کفر بن جائے گا۔ حالانکہ بزرگوں سے لا حول، یعنی اس کو لا حول کہنا بھی ثابت ہے کہ لا حول، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ لا حول ولا قوت فقط اتنا پڑھنا جو نا یہ غلط ہے۔ تو یہ ایک نام کے طور پر ہے کہ یہ پورے جملے کا نام ہے، تو اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس میں مطلقاً نفی ہے، لیکن اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے کافی کلام کیا ہے کہ یہ بھی کفر نہیں ہے۔ لا الہ اگر کسی نے کہا تو، جبکہ وہ اللہ یعنی اللہ کے بھی معبود ہونے کا قائل ہو، یہ مراد نہ ہو اس کی، تو یہ مخفف کے طور پر اس پر بحث ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک مثال دی کہ کوئی
لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہے اور نزا کے عالم میں اگر لا الہ تک اس کے منہ سے نکلا الا اللہ پڑھنے سے پہلے روح قبض ہو گئی تو اس پر کوئی کیا حکم کفر تھوڑی آئے گا کہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا نعوذ باللہ. ایسا نہیں. تو اسی لیے لا حول ولا قوہ یہ کفر نہیں ہے مگر یہ دعا بھی نہیں ہے, یہ خالی بس مخفف ہے. الا باللہ کہیں گے تو اب یہ دعا بن جائے گی. دعا یا ورد یا وظیفہ یہ تب بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ